یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ادب میں کوئی کمی نہیں رہے گی. کوئی اکیڈمی رہے نہ رہے, کوئی اکیڈمی رہے نہ رہے, لیکن ہمارے شعرا تو اپنا کام کرتے رہیں گے. کائنات ادب ہو, بزم شاہی ہو, جو بھی جتنے ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے. بھائی جی محترم علماء کرام, آپ ساتھ دیں, ان لوگوں کا ساتھ دیں, تھوڑی رہبری فرمائیں, تھوڑی رہبری کریں, بہت بڑا کام ہو جائے گا. یہ وقتی طور پر گزشتہ دنوں میں ایک زمانے لمبی مدت تک اکیڈمی بند تھی یا ہوئی نہیں, فارمیشن کیا ہی نہیں گیا. اب یہ زمانہ جس کو اپنا سمجھتے تھے وہ اپنا بھی پڑھایا ہو گیا. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید لگتا ہے کریکشن کا زمانہ آ رہا ہے تو شاید وہ بھی نہیں ہوگا. وہ چیئرمین ہے تو 14 چیئرمین پیچھے پڑے ہوئے. شہر گلستان بنگلور میں کائنات ادب کے تحت صوفیزم کی عظیم شخصیت, تصوف کی گراں قدر شخصیت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں عظیم الشان آل انڈیا طرحی مشاعرہ. شاعر اطفال, 100 سے زائد کتابوں کے مصنف, کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کی صدارت میں یادگار کل ہند مشاعرہ. شہزادہ غوث اعظم آل رسول مولانا سید شاہ خالد جیلانی الواسیلی کیسر مڑوی تھے جلوہ افروز. مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات کی روشنی میں سماج کو, ملک و ملت کو دیا گیا امن و اتحاد کا پیغام, پیار و محبت کا, بھائی چارے کا پیغام. 17 دسمبر 2023 اتوار کی شام بنگلور کے شیواجی نگر کے الامین کمبل پوش اسکول کے ڈاکٹر ممتاز احمد خان میموریل ہال میں کل ہند طرحی مشاعرہ و اجلاس منعقد ہوا. 13ویں صدی کی عظیم علمی, ادبی و روحانی شخصیت مولانا جلال الدین رومی کے عرس شریف 17 دسمبر کے موقع پر یہ یادگار پروقار تقریب سجائی گئی تھی. کائنات ادب کے صدر برکت حسین اور معتمد سہیل نظامی کی کوششوں سے اس خوبصورت جلسے کا انعقاد عمل میں آیا. شہزادہ غوث اعظم مولانا سید شاہ خالد جیلانی کیسر مڑوی نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت, شاعری اور انسانیت نواز تعلیمات پر روشنی ڈالی. آپ کی مثنوی کو قرآن مجید کا مخزن قرار دیا. جلسے کے صدر ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی نے کہا کہ بزرگان دین کو یاد کیے بغیر اردو زبان و ادب کا, اردو تاریخ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. حافظ کرناٹکی نے کہا کہ کرناٹک کی سرزمین پر بھی کئی اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی بدولت آج اردو زبان زندہ ہے اور ترقی پا رہی ہے. ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے کائنات ادب کے نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے حکومت اردو اکیڈمی سے امیدیں لگائے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. شعراء, ادبا, ادبی تنظیمیں, اردو انجمنیں آج بھی, کل بھی اور آئندہ بھی اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرتی رہیں گی. حافظ کرناٹکی نے اردو تنظیموں, انجمنوں سے اپیل کی کہ وہ اردو اکیڈمی کے بھروسے پر بیٹھنے کے بجائے اپنے طور پر اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں. اس یادگار مشاعرے میں بنگلور اور دیگر شہروں کے شعراء کرام نے اپنا بہترین کلام پیش کیا. سہیل نظامی کی نظامت میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. اچھی بات کہی انہوں نے کہ مشاعرے کے تاثرات ماشاءاللہ بہت بہترین. روایت دیکھیے, سب سے پہلے آج جس شخصیت کو بنیاد بنا کر کائنات کے ادب بنگلور نے جو خلوص کے ساتھ اہتمام کیا ہے, خلوص سے کوئی کام نہیں چلتا, خلوص سے چلتا ہے. یہ خلوص ہی ہے جس کے نتیجے میں اتنے بڑے اکابر ہمارے درمیان ہیں. یہ خلوص ہی جس علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا پیر مانا, اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف کر سکتے ہیں. ہم تمام شعراء ہیں. آج یہ مشاعرہ منعقد ہے ماشاءاللہ.
دیکھیے بس کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایسی بات نہیں ہے، سب ایسی بات میں سب نے اپنی کوشش کی ماشاءاللہ جم کر ہمارے نام دو کلام مطلب سب کے دو پر بھی آپ نے تباہ آزمائی کی، بہت بڑی بات ہے. کتنی محنت ہمارے شعراء کو سمجھو، ہمارے شعراء کو سمجھو کتنی محنت کرتے ہیں، اپنا خون چلاتے ہیں. شاعری ایسے ہی نہیں ہوتی، لیکن آپ بھی ہیں ماشاءاللہ حساس. شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. ابھی تو بات ہے ہی کہ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے رہتے کو بجنے میں بھی 11 بجے بجنے میں ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے تو اور بھی الحمدللہ نور بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. بیٹھے میں کہ کائنات کے ادب سے ان شخصیات برکت حسین صاحب، سہیل نظامی صاحب، اس لیے کہ صدارت آپ کا نام لینا ہی پڑتا ہے. بڑی محنت کی آپ نے، بہت اچھے مصرے آپ نے حضرت محترم سے آپ نے لیا، بڑی بات ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ پورے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جو جتنا ہم نے بیٹھے اللہ تعالیٰ وہ نورانیت ہمیں نصیب فرمائے، جو برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. جس بزرگ کے نام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کردار ہمارے اندر بھی نصیب فرمائے. چلیے بات آپ کے مشاعرے کی بات تو ہو گئی، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اردو ادب میں کوئی کمی نہیں رہے گی. کوئی اکیڈمی رہے نہ رہے، کوئی اکیڈمی رہے نہ رہے، لیکن ہمارے شعراء تو اپنا کام کرتے رہیں گے. کائنات ادب ہو، بزم شاہی ہو، جو بھی جتنے ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے. بھائی جی محترم علماء کرام آپ ساتھ دیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں، تھوڑی رہبری فرمائیں، تھوڑی رہبری کریں، بہت بڑا کام ہو جائے گا. یہ وقتی طور پر گزشتہ دنوں میں ایک زمانے لمبی مدت تک اکیڈمی بند تھی یا ہوئی ہی نہیں، فارمیشن کیا ہی نہیں گیا. اب یہ زمانہ جس کو اپنا سمجھتے تھے وہ اپنا بھی پرایا ہو گیا. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے تو شاید وہ بھی نہیں ہوگا. وہ چیئرمین ہے تو 14 چیئرمین پیچھے پڑے ہوئے. ہمارا کام اردو ادب کا ہے. جس اردو ادب کو جن لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں، شاعر مشرق کا نام جس کے میں نے کہا آپ سے، ایسے لوگوں نے جو کام کیا ہے، ایسے لوگوں نے جو شاعری کی ہے، اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے اردو کو کسی کے بھیک کی ضرورت نہیں اور محبت کی ضرورت ہے. یہ سب آپ کی محبتوں کا سرمایہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اتنی محبت سے الحمدللہ یہ لوگ کل بھی مشاعرہ یہاں پر کیے ہیں، کل بھی کیے اور آج بھی کیے، کرتے رہیں. اچھے مصرے آپ نے پڑھے، بہترین مصرے ہیں، سب نے پڑھا بہت اچھے. میں نے مجھے بھی نئے نئے خیالات کیے، جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ ایسے آزاد ہیں کہ جس طرح چاہے، جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ جو چاہے، بہت اچھے آزاد، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں، اچھی چیز ہے. اب گردش میں قسمت کا ستارہ ہے، کیا معلوم ہے جو گردش میں قسمت کا ستارہ ہے، قسمت کا ستارہ ہے، ولیوں کی دعاؤں کا سب سہارا. کیا معلوم ہے جو گردش میں قسمت کا ستارہ ہے، ولیوں کی دعاؤں کا ہم سب کو سہارا. اب چلیے سب اپنا اپنا خیال ہے. ہم لوگ حقیقت میں آپ اپنے ہی دشمن ہیں. حقیقت میں آپ اپنے ہی دشمن ہیں. ہم لوگ حقیقت میں آپ اپنے ہی دشمن ہیں. صحیح ہے نا؟ ہم لوگ حقیقت میں آپ اپنے ہی دشمن ہیں. ہم کو تو خود اپنے ہی اعمال نے مارا. ہم لوگ حقیقت میں آپ اپنے ہی دشمن، ہم لوگ حقیقت میں آپ اپنے ہی دشمن ہیں. ہم کو تو اپنے ہی پہنچائے گا وہ ہم کو محفوظ کنارے پر. پہنچائے گا وہ ہم کو
महफूज किनारे पर तूफान की हलचल में पिनहान इशारा। शेर देखिए साहब, ये इल्म कदों का एक तस्लीम शुदा सच है। ये इल्म कदों का एक तस्लीम शुदा सच है। सुन्नत ने तरीक़त के फूलों को शेर देखिए, अल्लाह तो सबका है, अल्लाह तो सबका है, अल्लाह तो सबका है, लेकिन है हकीकत ये। अल्लाह तो सबका है लेकिन है हकीकत ये। तुम समझे तुम्हारा है, हम समझे क्या सारी है, क्या सहल, तुम समझे तुम्हारा है, हमारा है, हम समझे। अच्छी पहल आपने कही ना, ये आसान है, जिस तरह चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसा चाहे समझे, तरकीब समझे, क्या समझे। आए वक्त के हंगामों, आए वक्त के हंगामों, और सुनो और आगे, इस दौर के शैतानों, इस दौर के हंगामों, इस दौर के वक्त के हंगामों, इस दौर के शैतानों, तन्हा न हमें समझो। वक्त के हंगामों, दौर के शैतानों, तन्हा न हमें समझो। कोई के हंगामों, वक्त के हंगामों, दौर के शैतानों, तन्हा न हमें समझो। देखिए, हम अपने अकीदे पर, देखिए हम अपने, जैसा साहब मोहतरम, अकीदे पर मर जाएंगे, हम अपने अकीदे पर मर जाएंगे। ईमान के लिए हमको मरना भी दोबारा है। ईमान के लिए देखिए शेर देखिए, आखिरी शेर है, हम उम्मती हैं उनके, अभी भाई हम उम्मती हैं उनके और मिन्नती हैं उनके, उम्मती हैं उनके, मिन्नती हैं उनके, जिस जात पे कुदरत ने कुरान उनके कुदरत ने हम उम्मती हैं उनके, हम उम्मती हैं उनके और मिन्नती हैं उनके। कुदरत ने करे कैसे, हम तर्क करें कैसे इस फिक्र को, ऐ हाफिज हम तर्क करें कैसे इस फिक्र को, ऐ हाफिज इस फिक्र ने हम सब की खिदमत को संभाला। क्या गम है जो गर्दिश में खिदमत का सितारा है, वलियों की दुआओं का।